अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के तौफ़ीक़ से हमारा छठा पारा है। सूरत अल-माइदा जारी है। 69 आयात हो गया, 70 हमने पढ़नी है। लक़द अख़ज़ना अलबत्ता तहक़ीक़ हमने लिया मीसा का पक्का वादा बनी इसराइल से, और हमने भेजे इलैहिम उनकी तरफ रसूलन कई रसूल। कुल्लमा जब कभी जाअहुम आया उनके पास रसूल बिमा उसके साथ जो तहवा चाहती थी अनफुसुम उनकी जाने, फरीकन कज़्ज़बू एक ग्रोह को उन्होंने जुटलाया, वह फरीकन यक़्तुलून और एक फरीक को वो कत्ल करते हैं। वह सिर्फ उन्होंने ख्याल किया अल्लाह तकूना कि ना होगी आजमाइश, फामू पस वो अंधे हो गए। क्या हुआ? आप अपना लिखते लिखते उनको क्यों पकड़ा आपने? उनको क्यों काम दिया? वो लिख रही थी, उनका रह गया पीछे। बस सम्मू और बहरे हो गए। सुम्मा ताबा फिर तौबा कबूल की अल्लाह ताला ने अलैहिम उनकी, सुम्मा मुँह फिर अंधे हो गए, वसम्मू और बहरे हो गए। कसीरन मिनहुम अक्सर उनमें से। वल्लाह और अल्लाह ताला बसीरुन देखने वाला है, बिमा यामलून उसको जो वो करते हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना और अलबत्ता तहक़ीक़ कुफ़र किया उन लोगों ने, कालू जिन्होंने कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवल मसीह इब्न मरियम अस्तग़फिरुल्लाह वो मसीह इब्न मरियम है। अस्तग़फिरुल्लाह। वक़ाल अल मसीह और कहा हज़रत ईसा ने या बनी इसराइल आबुदुल्लाह ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह ताला की, रब्बी व रब्बकुम जब मेरा रब और तुम्हारा रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह बेशक वो जो शरीक ठहराता है बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, फ़क़द हर्रमा बस तहक़ीक़ हर्रम अल्लाह हराम कर दिया अल्लाह ताला ने अलैहि जन्नत उस पर जन्नत, वमावाहुन्नार और उसका ठिकाना आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार और नहीं ज़ालिमों के लिए कोई मददगार।
لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے قالو، جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ، تیسرا ہے تین میں، تیسرا ہے تین میں، وما من الہ، اور نہیں کوئی معبود، الا الہ واحد، مگر معبود ایک ہی، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ وہ باز آئے، اگر نہ وہ باز آئیں، اما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک، افلا یتوبون، کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے اس سے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور کئی رسول بھیجے ان کی طرف، یعنی پکا وعدہ یہ لیا کہ توحید پر قائم رہو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لیکن جب بھی رسول آیا اس کے ساتھ جس کو اس کی جانیں نہیں چاہتی تھیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں بہت زیادہ برائی ہو جائے تو رسول بھیجتے ہیں ہدایت کے لیے، تو ظاہر ہے جب رسول آتا ہے تو وہ باتیں ان کی خواہش کے خلاف آ کے بتاتا ہے نا، جو برائیاں ان میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آتا ہے تو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں یہ باتیں، جیسے شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، انہوں نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ ان کی خواہش کے خلاف تھا نا، اس طرح جو بھی رسول آیا اس چیز کے ساتھ جس کو جانیں نہیں چاہتی تھیں تو ایک گروہ کو انہیں جھٹلایا، یعنی نبیوں کے ایک گروہ کو انہیں جھٹلایا، اور نبیوں کے ایک گروہ کو وہ قتل بھی کرتے تھے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اتنا بڑا جرم کریں گے، نبیوں کو جھٹلائیں گے اور قتل کریں گے تو ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش سب سے بڑی آزمائش یہ ہوئی کہ وہ ہدایت سے اندھے اور بہرے رہ گئے، لیکن پھر جب انہیں احساس ہوا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، سما منہ، یا پنکھا تیز کر دیا، سما منہ، پھر اندھے ہوئے، بس سمو، اور بہرے ہوئے، کثیر منہم، زیادہ ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اگر ایک دفعہ اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، کہ ان کی حرکتیں اگر پھر دوبارہ وہی ہوگی تو پھر اللہ نے اندھے اور بہرے کر دیا، اور کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی پہلے تو کہا تھا اللہ کا بیٹا ہے، ان سے پہن لے دیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن خود کیا ہے آخر کار کہا کہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح یہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ خود آ گیا ان کے روپ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی کہتے ہیں، میں نے آپ کو شعر کئی دفعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ڈرنا ہو تو میں صاف کہہ دوں، خدا خود اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ، تو یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ یہ کہا کہ بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے، یعنی کبھی بھی حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میری پیروی کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت دن سے پوچھے گا کہ ایسا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا میں بات کیوں کہتا، میں تو نے یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کی بات کو میرا تمہارا رب ہے، اور جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور شریک کا معنی میں نے بتایا تھا، شرک جو ہے نا بہت ہی وسیع معنوں میں ہے، شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی کرنا، کسی کو معبود ماننا، یا اللہ کی صفات میں شریک کرنا کہ کوئی رازق ہے، کوئی بارش کا رب ہے، کوئی بیماریاں دور کرنے والا، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یا پھر اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، اگر دین کے مقابلے میں جو اللہ رسول نے کہہ دیا ہم کسی اور کا کہنا مانیں یا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک چلایا، تو
تو یہ سوچیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا وہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اب ایک صورت شرک کی بدعت بھی ہے۔ بدعت یہ ہے کہ دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع۔ ہم اپنی طرف سے نیکیاں کر کر کے کہ یہ کام نیک ہے یہ کر لیں، یہ کام نیک ہے یہ کر لیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں یا صحابہ کرام کا عمل نہیں تو وہ کام رد ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں ہے، آگ میں ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے گھروں میں یہ رواج چل رہا ہے۔ رواج تو بہت سے چل رہے ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے لگے تو ہم اللہ اور رسول سے دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان رواجوں کے پیچھے لگے نا جو اب اتنے زیادہ ہو چکے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی قربت چاہتے ہیں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو ہمیں دین وہی اختیار کرنا ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے بتا دیا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب دین اسلام کے بعد اپنا کوئی دین بنانا جو ہے نا یہ پھر اپنے اوپر دوزخ کو لازم کرنا ہے، اس کا ٹھکانہ آ گیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے۔ ایک تو کہا تو اللہ ہی ہے نعوذ باللہ، تیسری یہ بات کہی کہ تین خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، تو تینوں میں اللہ تیسرا ہے۔ یعنی ایک یہاں یہ کہا کہ تینوں میں تیسرا ہے، اور تینوں میں کون کون تھے میں نے بتایا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، اور ایک کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو وہ خدا مانتے تھے۔ لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو، کیونکہ وہ میں نے بھی آیت آپ کو پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں پوچھے گا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ اور مریم کو معبود بنایا ہوتا، تیسرا اللہ تھا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو انہوں نے کفر کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اگر وہ اس سے باز نہیں نہ آتے، تین خدا کہنے سے باز نہیں آتے تو ضرور چھوئے گا کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک۔ کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور وہ بخشش مانگتے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہم کہیں جو ان کا درجہ اللہ نے اس سے آگے نہ بڑھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا ہے، تمام انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں، اور تمام انبیاء کی نبوت میں مہر لگا دینے والے ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، آپ کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے بعد ہے۔ اگر ہم نے بھی عیسائیوں کی طرح ان کو اللہ تک پہنچا دیا تو اس کا مطلب ہم بھی شرک کریں، ہم کوئی زیادہ فرما بردار نہیں بن رہے اس طرح سے۔ جب کسی کو کسی کے مرتبے سے گرایا جاتا ہے تو وقتی طور پہ آپ کو یوں لگتا آپ دیتے مرتبہ اپنی طرف زیادہ ہو، لیکن اس کے مرتبے سے گرا دیتے ہیں ہم اس کو۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نور کہتے ہیں تو ہم ان کو مرتبے سے انہیں گراتے ہیں، ہم نے اللہ کا نور کیا کہ ہم ان کا مرتبہ بڑھا دیا، ہم نے ان کا مرتبہ گرا دیا، اس لیے کہ نوری مخلوق نے تو مجھے بھی سجدہ کیا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی سب سے بہتر انسان ہے اور انبیاء کے بھی سردار ہیں، سردار بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، امامت بھی کرائی ہے آپ نے سب نبیوں کی۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بڑا ہے، یعنی ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد ہے، اس لیے کوشش کریں شرک سے بچیں۔ شرک کا انجام بہت برا ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پین نہیں لے کے اب 26واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ محمد ہماری جاری ہے اور ہماری 19 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 20 آج ہم نے پڑھنی ہے، 20 نمبر آئے۔ آپ سب لوگ نا ایسا ایک کام کیا کریں، ابھی میں نے پارہ جس کا بھی لکھا ہے، آپ کیا تھا کس کا لکھیں، اس میں سے نا اگلا آپ لفظ سبق اس طرح پڑھ لیا کریں۔ میں نے لکھا نا پارہ تو کئی لفظوں نے خود لکھے ہوئے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی جہاں ایک غلطی آئی ہے نے کی کے کی، اور جہاں آپ کو یقین ہے اس لفظ کے معنی ہے تو آپ خود ہی پہلے اگلا بھی یعنی اتنی محنت کریں کہ آپ کے اندر یہ قرآن کی محبت پیدا ہو جائے کہ آپ اگلے سبق کو بھی دیکھ کر اس میں جو لفظ آتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں۔ میں نے بتایا تھا یہ تو ابھی شروع پارے ہیں نا، جب 10 پارے ہو گئے تھے تو کئی میری شاگردیں میں نے بتایا تھا اگر 2 رکوع میں نے دینے ہوتے تھے نا تو مجھے صرف آدھا رکوع تقریباً لکھانا پڑتا، 1.5 وہ خود لکھ لیتی تھی، کہیں سے دیکھ کے نہیں لکھتی، قرآن پاک سے لکھتی، کچی پینسل سے تھی، تاکہ جب میں لکھاتی تھی کوئی غلطی ہو تو اسے صحیح کر لوں۔ تو یہ آپ کو فائدہ دے گی چیز، آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ پہلا سبق اچھی طرح یاد کر کے جو ملا ہوا ہے تو اگلے سبق پہ اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ
دلچسپی پیدا ہو جائے گی. جیسے کلاس میں جائے بچے تو انہوں نے پہلے سے اگلا سبق دیکھا ہو تو بڑے کلاس میں جلدی جلدی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, جی ہم بھی آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتا ہے کہ اگلا سبق انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ, اور کہتے ہیں وہ لوگ, آمنوا, جو ایمان لائے, لولا نزل سورۃ, کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت, فَإِذَا أُنزِلَتْ, پس جب اتاری گئی, سورۃ, سورت, محکمات, احکام والی, وذکر, اور ذکر کیا گیا, فیہا, اس میں, قتال, جہاد کا, رأیت الذین, تو دیکھے گا ان لوگوں کو, فی قلوبہم, جن کے دلوں میں مرض, بیماری ہے, ینظرون, وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف, ایسی نظر سے, مغشی, غشی طاری ہو گئی ہو جس پر, غشی طاری ہو گئی ہو, علیہ, جس پر, من الموت, موت کی, فَأَوْلَىٰ لَهُمْ, پس بربادی ہے ان کے لیے, طاعۃ, فرما برداری کرنا, وقول معروف, اور نیک بات کہنا نیکی کی, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, پس جب ارادہ کر لے کام کا, فَلَا صَدَقَ اللہ, پس اگر وہ تصدیق کرتے اللہ تعالیٰ کی, لَکَانَ خَیْرًا لَہُمْ, البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے, فَهَلْ عَسَیْتُم, بس کیا امید ہے کہ تم, ان تولیتم, اگر تم حاکم بنو, ان تفسدوا, کہ تم فساد پھیلاؤ, فی الارض, زمین میں, وتقطعوا ارحامکم, اور تم کاٹو اپنے رشتے, اولئک الذین, ایسے ہی لوگ ہیں, لعنہم اللہ, لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے, فَأَصَمَّہُم, بس بہرا کر دیا ان کو, فَأَعْمَىٰ أَبْصَارَہُم, اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں, افلا یتدبرون القرآن, کیا پس نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن مجید میں, ام علی قلوب, یا دلوں پر, اقفالہ, ان کے تالے ہیں, ان الذین ارتدوا, بے شک وہ لوگ جو پھر گئے, علی ادبارہم, اپنی پشتوں پر, من بعد, اس کے, ما تبینہ, جو ظاہر ہو گئی, لہم, ان کے لیے, خدا, ہدایت, الشیطان سول لہم, شیطان نے درست کر کے دکھایا ان کے لیے,
وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور امیدیں دلائیں ان کو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے وہ نہیں آنا، اس لیے کہ انہوں نے قالوا کہا للذین، ان لوگوں سے کرہوا، جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، سنطیعکم، ان قریب ہم کہاں مانیں گے تمہارا، فی بعض الامر، بعض کام میں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسرارہم، ان کے بید، فکیف، پس کیسے ہوگا، اذا توفت الملائکۃ، جب وفات دیں گے ان کو فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر. ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ تبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، جو ناراض کر دے اللہ تعالیٰ کو، وکرہوا، انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اس کی رضامندی کو، فاحبط اعمالہم، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال. یا حسب الذین، خیال کر لیا ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان یخرج اللہ، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ، اضغانہم، ان کے کینے، ولو نشاء، اگر ہم چاہتے، لاریناکہم، البتہ ہم دکھا دیتے آپ کو انہیں، فلعرفتہم بسیماہم، پس البتہ تو پہچان لے گا ان کو، بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور البتہ تو ضرور پہچان لے گا ان کو، فی لحن القول، طرز گفتگو سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم اعمالکم، جانتا ہے تمہارے اعمال. اب جو ایمان لائے، لیکن نئے اب ایمان لائے تھے، اندر منافقت تھی، کہتے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، اور جب صورت نازل ہوتی ہے جس میں احکام ہوتے ہیں اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے
تو پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقت ہے، پہلے پارے میں پڑھا تھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، یعنی منافقت کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کہ روحانی اور ذہنی بیماری ہے منافقت جو ہے۔ تو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو گئی، یعنی جہاد کا حکم سن کے ایسے لگتا ہے نہیں یہ کیا ہوگا، اگر جہاد میں جائیں گے تو ہم تو مر جائیں گے، تو ایسے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ تو فرما برداری اور نیک بات کہنا ہے، یعنی فرما برداری کرنا اور نیکی کی بات کہنا، یہ کوئی احسان کرنا نہیں ہے، ایسا کرنا ہے۔ اور جب آپ ارادہ کر لیں کام کا تو اگر وہ اللہ کی تصدیق کر دیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی جب صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کی بات کو مان لیتے، تصدیق کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کی بات مان لیتے، ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور کہا کہ کیا امید ہے کہ اگر تم حاکم بنو گے نا زمین میں تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتہ داروں کو کاٹو گے، یعنی تم سے اچھی امید نہیں ہے اگر تمہیں حاکم بنایا جائے گا، تم ظلم کرو گے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ظلم۔ یہی لوگ ہیں ان پر لعنت کی، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اگر حاکم آپس میں ایک دوسرے پہ یا عوام پہ ظلم کریں، انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، وہ صرف اپنا آپ دیکھ رہے ہیں ظلم، یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا کہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھی ہو جائیں، کان ہوتے ہوئے بہرے ہو جائیں، تو بس وہ کہتے ہیں اندھے بہرے ہو کے زندگی گزارو، بات ختم ہے۔ ویسے بھی جو شخص دنیا میں یہ سوچ کے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بے فکر ہو کے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جو مرضی کرے، بچوں کے بارے میں بھی یہ جو کرتے ہیں کرتے جائیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، تو اس کا مطلب اسے اندر بہرا کر دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سزا ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا تو اسے اللہ کی طرف یہ سزا ہے، اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا نہیں کہ وہ تربیت کرے۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، یعنی جو قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتا وہ یوں سمجھنے میں اپنے دلوں پہ تالے، وہ خود کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف چڑھے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پہ، تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے تو کیسے نیکی حاصل کریں گے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور بے شک وہ لوگ جو اپنی پشتوں پر پھر گئے بعد اس کے جب ان پر ہدایت واضح ہو گئی تو شیطان نے انہیں درست کر کے دکھائیں وہ باتیں اور ان کو امیدیں دلائیں، یعنی جس پر وہ تھے اسی پہ شیطان نے انہیں مطمئن رکھا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، ٹھیک ہے جو کر رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، ان قریب ہم تمہارا کہاں مانیں گے کسی کام میں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے بید۔ بس کیسا ہوگا جب وفات دیں گے ان کو فرشتے، یعنی جو اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں، اپنے فساد زمین پہ پھیلا رہے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رہے ہیں اور جہاد کو کمائے، تو ان کو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ان سب کو جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ اپنی نہیں چاہیں گے جان نکالنا، تو پھر ان کے چہروں اور پشتوں پہ مار مار کے وہ استغفر ان کی جان نکالیں گے۔ مومن کی جان ایسے نکلے گی جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا تو پانی نکل جاتا ہے، لیکن کافر کی جان ایسے نکلے گی جیسے کوئی ریشمی کپڑا کانٹے دار جاریوں پہ ڈالا اور اسے کھینچا تو پھتی پھتی ہو کے جیسے تار تار ہو کے نکلتا ہے۔ آدمی کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ سے جان نکالنی ہے ملک الموت میں، لیکن مومن کی ایسے ہوگی کہ جیسے کہتے ہیں نا پھولوں کی طرح اس کی جان نکل گئی، یعنی جیسے فرشتے آئے ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے، چونکہ وہ مومن تھا، موت مومن کا تحفہ ہے، تو وہ جلدی سے تیار ہو گیا اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، تو اس کی جان آسانی سے نکل گئی۔ لیکن کافروں کے چہرے اور پشتوں پر مار کے کہیں گے نکال لو اپنی جانیں، اور پھر انہیں یہ کہیں گے کہ دیکھو تم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ پیچھے چھوڑ رہے ہو، یعنی جس کی وجہ سے تم نے اپنی آخرت خراب کی تھی وہ آج تمہارے پاس کچھ نہیں آیا، وہ تم سب کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ یہ سے انہوں نے پیروی کی تھی جو باتیں اللہ کو ناراض کر دیں۔ اب اپنی زندگی بھی ہم سوچ رہے ہیں نا ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، میں اپنی زندگی کو نا ہم بالکل آسان اور سادہ کر لیں اور وہ قرآن مجید اور حدیث پر عمل کرنے سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ میری اپنی سوچ عقل جو کام کرے گی وہ، چونکہ میں اپنی خالق نہیں ہوں، نہ اپنی مالک ہوں، نہ اپنی مرضی کی مالک ہوں، نہ اپنے جسم کی مالک ہوں، یہ تو کہہ دیا میرا جسم میری مرضی، یہ ایسا کفریہ جملہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا غصہ آتا ہوگا جب یہاں تک اللہ کو غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تم نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو جسم اللہ نے بنایا، سارے اعضاء مجھے اللہ نے دی اور میں کہوں میرا جسم میری مرضی ہے، اللہ کو پھر اللہ کہے گا جا دفع ہو جا۔ پھر بات یہی ہے کہ جب بچے نہیں کہنا مانتے، ماں باپ کہتے ہیں جا پھر دفع ہو جا جو مرضی کا، پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیرا جسم تیری مرضی، جاؤ پھر جو مرضی کا، اگر تو میرا جسم ہے یہ میں نے تمہیں امانت کے طور پہ دیا، پھر اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہ ذرا بات ذہن میں رکھیے گا پلیز کہ اپنے آپ کو نا
میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ورنہ پھر یہ جو انجام سامنے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ ہائے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ہائے واقعی اتنی سختی ہونی تھی، یہ ہونا تھا۔ تو اللہ نے تو بتا دیا کتنی سختی ہوگی کہ گرز مار مار کے چہروں پہ پشتوں پہ نکالو جانے نکالو، کیونکہ انہوں نے پیروی کی جو اللہ کو ناراض کر دیا، انہوں نے پسند کیا اس کی رضامندی کو، ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اگر نیکیاں کریں گے بھی، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں کافر لوگ، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور کیا خیال کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینے نکال کے باہر نہیں کرے گا؟ وہ ہے نا اذا وسل ما فی القبور، جب اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، وحصل ما فی الصدور، اور حاصل ہو جائے گا جو سینوں میں ہے، یعنی سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ نکال دیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، انسان اس وقت جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور پیچھے چھوڑ کے آیا ہوگا۔ تو اس لیے اگلی کی بھی فکر کریں، پچھلے کی بھی۔ ہم نا پتہ نہیں، ہم اس دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا ہمیں اس دنیا کی فکر کے لیے نہیں دی گئی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اس لیے دیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ نے ہمارے عمل دیکھنے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، رنگوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ینظر الی اموالکم الی صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے رنگ اور صورتیں نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، لیکن وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے، اور دل اللہ کا مقام ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کو اپنے دل میں مقام ہی نہ دیا تو پھر ظاہر اپنی مرضیاں چلیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے نا تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیتے، یعنی جو منافق ہے نا، ہم آپ پہ واضح کر دیتے کہ یہ ہیں منافق، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کی پیشانیوں سے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے۔ یعنی اب انداز گفتگو کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا، ایک تو بات اصول یاد رکھیں کہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، ویسے بھی معاشرے میں مشہور بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کا یقین نہ کرو، وہ بات پہ قسم ضرور کھائے گا کہ میری بات سچی ہے، کیونکہ شیطان نے غلط بات پہ آمادہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے، اس سے قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو جو آدمی قسم کھاتا ہے نا، اصل میں اللہ ماشاء اللہ سوائے اس کسی کو عادت ہو وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی قسم میں کل کھادا سی، اللہ کو اس میں قسم کی کیا ضرورت ہے، کھایا تھا بس کھایا تھا، بات ختم۔ لیکن اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے قسم وہی کھاتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بات جھوٹی ہے، جس کو اپنی بات کا سچا ہونے کا یقین نہیں ہوتا نا، وہ قسمیں کھاتا ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو پھر وہ قسم نہیں کھاتا، بس بات کر دی۔ کوشش کریں کہ اول تو کہیں چپ رہے، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ پھل یقل معروف ہے، کہے تو بات نیکی کہے، اور لیصمت یا خاموش رہے۔ خاموشی میں نجات ہے، جب تک انسان نہیں بولتا اس کی حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو بہتر ہے وہ اپنا خود بھی پردہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ جب تک کوئی آپ کو دعوت نہ دے بولنے کی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ سے کوئی مشورہ نہ مانگے آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہاں آپ کسی کو برائی میں دیکھتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ دیں، اور صرف اسی کو دیں، اس کی برائی کو نشر کر کے نا سب کو بتا کے پھر اسے دیں، صرف اسی کو دیں مشورہ جو دینا ہے۔ یہ ہے اصل ہمدردی، کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینے کی خوبیاں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائیں۔ جب آئینے کے سامنے آپ جاتی ہیں اور میرے سے پہلے جو اس آئینے سے ہٹ کے چلا گیا کہ آئینہ اسے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہٹ گیا بس ہٹ گیا، بات ختم۔ اب اس کو اسی کی بتائے گا جو آئینے کے سامنے آئے گا، تو مومن بھی اسی کو اس کی برائی بتائے گا جس کے اندر موجود ہوگی، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت دن میری برائیوں پہ بھی پردہ ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں فائدہ کتنا ہے، اگر میں ان کی برائی پہ پردہ ڈالتی ہوں اللہ میری برائیوں پہ پردہ ڈالے گا، فائدہ کس کا ہے؟ اگر میں کسی کی برائی پہ پردہ ڈالی تو اس کا فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ ہے، اس کا بھی ہو گیا فائدہ لیکن میرا اپنا فائدہ ہے۔ اس طرح اگر میں کسی کی مدد کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قیامت دن جو ہمارے جو اندر کے راز کھل کے کوئی اس طرح کے سامنے نہ ہیں جو ہم نے ایسے چھپائے ہوں کہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا، جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا، تو جو لوگوں سے حیا کرتے پھر وہ اللہ سے بھی حیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس بحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم،
واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔